جو سب سے انکریڈیبل چیز ہمیں لیڈرشپ کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ویسٹرن لیڈرز جن کی آج مثال دی جاتی ہے، اگر آپ آج سے 1000 سال پہلے کی بات کریں اور آپ مونگولز کو دیکھیں تو جو چنگیز خان کی لیڈرشپ اسٹریٹجی ملٹری وارفیئر کے اوپر اس کا جو کام ہے وہ بہت ایکسپلین کیا جاتا ہے. اس سے پہلے الیگزینڈر دا گریٹ، نیپولین اور بہت سارے ایسے ویسٹرن یا گلوبل لیڈرز جن کی مثال لی جاتی ہے، ان سے بھی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مگر ہر میجر اتھارٹی آن لیڈرشپ کریکولم آپ کو بتائیں گے کہ ہولسٹک فریم ورک یعنی سب کوالٹیز کی ایک جگہ جمع، وہ آپ کو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کی سیرت میں، ان کے ایکشنز میں ہر جگہ ڈیمونسٹریٹ ہوتی ہے. اور شیخ بلال سب سے انکریڈیبل چیز یہ کہ یہ کوالٹیز صرف صحیح حدیث یا مسلم ہسٹورینز نمودار نہیں کرتے. جب بھی آپ ان آتھر سے ملتے ہیں جنہوں نے 15 20 25 سال اپنے زندگی کے ڈیڈیکیٹ کی ہیں ٹو لکنگ ایٹ لیڈرشپ ماڈلز، وہ بھی یہی کہتے ہیں. اور بہت سارے بھلے اوپنلی نہ قبول کریں بٹ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی ویلیو اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار آلریڈی ڈال دیا ہوا ہے. اور میں یہی ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز مس آؤٹ ہو جاتی ہے اکثر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس کو سمجھتے ہوئے، وہ ہمارے دین کا یہ ہڈن جیم ہے کہ اگر ہم اپنی نیت یہ کر لیں کہ میں ان کوالٹیز، ان ایٹریبیوٹس اور ان کریکٹرسٹکس کو اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ جب میں ان پہ عمل کروں تو میرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ پیروی کرنا ہو جائے. صحابہ اکرام کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل تھے، صحابہ اکرام جو آگے جا کے ایک اپنی ذات میں بہت بڑی بڑی شخصیات بنے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، ظاہری ہو یا باطن ہو، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی 100% کوشش کی. کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیر از اے رول ماڈل فار یو، ایکسلنٹ رول ماڈل فار یو، تو وی ہیو ٹو فالو ہیم. ان کی نیت یہ تھی. عمر، اگر ہم اپنا شوز پہنتے اتارتے وقت وہ عمل کر لیں جو کہ سنت عمل ہے، تو ہمارا شوز اتارنا اور شوز پہننا یہ بھی عبادت بن جاتا ہے. یہ سنت کی خوبصورتی ہے. لہٰذا اگین ٹو ریمائنڈ آور سیلوز اینڈ ٹو آور آڈینس، یہ جو ساری لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اس کو فالو کرتے وقت یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ ان لیڈرشپ کوالٹیز کو ہم اس لیے لے کے آنا چاہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکیں، تاکہ ہمارا لیڈر بننا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے. شیخ بلال، کارپوریٹ افیئرز میں دن بدن مینجمنٹ کے اندر اکثر یہ موقع آتے ہیں جہاں پہ انسان نے کچھ فیصلے لینے ہوتے ہیں. کسی کو آپ نے ہائر کرنا ہے، کسی کو فائر کرنا ہے، کسی کو پروموٹ کرنا ہے، کسی کی جاب ڈسکرپشن چینج کرنی ہے، KPIs اور بہت سارے ایسے معاملات جو کہ ہماری آڈینس ول بی ویل ورسڈ ود اٹ. آپ کی بات بالکل صحیح. ان معاملات میں اگر ہم دل میں یا زبان پہ اوپنلی یا چھپ کے یا دل میں یہ بات کہیں کہ یہ ڈیسیجن میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو مد نظر رکھ کے ان سے سیکھ کے فیصلے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں برکت تو دیں گے ہی دیں گی، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی میں بھی برکت ڈالے. شیخ بلال، ہمیں ہجرت کا ٹائم کا بتائیں. ہجرت کے ٹائم کے اندر اب ہجرت شروع ہو چکی ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یثرب یعنی مدینہ منورہ کی طرف گامزن ہیں. کیا ایسے ایپیسوڈز ہوئے، کیا ایسے انسیڈنٹس ہوئے جن کے ساتھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا؟ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ایک لیڈرشپ کے ایٹریبیوٹ کو ہائی لائٹ کیا تھا وہ سیکریسی تھی. میں نے اس میں بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس پورے ایونٹ کو ہڈن رکھا، ایک سیکرٹ رکھا، ویل گارڈڈ سیکرٹ رکھا. حتیٰ کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا تھا یا پیچھے رہنا تھا، یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ کب ہونے والا ہے. اٹ واز سچ ویل گارڈڈ تھنگ. اس سیکریسی کی وجہ ایک اور بھی تھی، وہ تھی پروٹیکٹیو لیڈرشپ. اٹ واز ناٹ جسٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پلان کو ریویل نہیں کرنا چاہتے تھے، سیکرٹ رکھنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بھی ذہن میں موجود تھا کہ
جن لوگوں کو میں ساتھ اس میں انوالو کروں گا، اگر یہ بات آؤٹ ہوگی کہ وہ کون کون لوگ ہیں، تو شاید ان کی زندگی جو ہے وہ کسی خطرے میں نہ پڑ جائے. لہٰذا ٹو سیف گارڈ دیم، اینڈ یہ بھی ایز اے لیڈر یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس کہ واٹ از دا کانسیکوینسز آف مائی ایکشن آن مائی ٹیم. میں تو یہ کر لوں گا، شاید میرے اندر انڈیورنس ہو، شاید میرے اندر یہ ول پاور ہو، یا میں اس سے نکلنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہوں، کیا میری ٹیم وہ بھی سیف رہے گی؟ دا سیفٹی آف یور ٹیم دیٹ از آلسو آف گریٹ امپورٹنس. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا. پھر جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیا، لیٹس ریفلیکٹ اباؤٹ دیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے چوز کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ سمجھ لیجئے کہ ایون بیفور نبوت ان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے. عمر، جب ایک انسان کی فطرت ہے کہ جب اس نے کوئی مشکل کام کرنا ہو یا کوئی سفر کرنا ہو تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے کام شخص کے ساتھ کیا جائے جس کے ساتھ آپ کی ویو لینتھ میچ کرتی ہو، آپ کی مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ ایموشنل ایز پہ ہوں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہر چیز پرووائڈ کرتے تھے. آپ کے دوست تھے، آپ پہ جان نشاور کرنے والے تھے، آپ کے نہایت ہی قدردان تھے، آپ کا خیال رکھنے والے تھے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ایکسٹریملی ایٹ ایز ود ہم. ہوتا ہے نا کہ ہی وڈ ناٹ بی، ہی ڈڈنٹ ہیو ٹو تھنک ٹوائس کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہی نیو کہ دس از ابو بکر، ہی وڈ ناٹ جج می. یہی معاملہ ہمیں اس سے کچھ سال قبل اسراء والمعراج کے معاملے میں بھی نظر آتا ہے، جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے آ کے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں کہاں سے کہاں چلے گئے. تو اس سے پہلے کہ کوئی ججمنٹ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ شیئر کرتے، انہوں نے کہا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے ڈیٹیلز کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں ان پہ کمپلیٹ بلیو کرتا ہوں، ان کی بات پہ مانتا ہوں. آپ کو صدیق کا لقب ملا ہی اس بات پہ کہ جب کفار مکہ اپنی طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع نہیں ملا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی تھی کہ انہوں نے اس طرح جو ہے اسراء والمعراج کا واقعہ پیش آیا ہے. وہ واپس مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو قریش مکہ ان کے پاس چلے گئے، ان کو جانے کہا کہ دیکھا ہے تمہارا یار کیا کہہ رہا ہے، وہ تمہارا صاحب کیسی باتیں کر رہا ہے. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں جو ہے وہ شام چلا گیا اور اسی رات میں جو ہے وہ ساتوں آسمان سے ہو کے واپس آ گیا. کس طرح کی یہ باتیں کر رہا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ویریفائی نہیں کیا، کوئی انہوں نے ڈبل چیک نہیں کیا، کوئی شوق کا اظہار بھی نہیں کیا، کوئی ڈاؤٹ کا اظہار بھی نہیں کیا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں کر سکتے. کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کرے؟ کچھ نہیں. انہوں نے صرف ایک سمپل سی بات کہی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ 100% سچ ہوگی. دیٹ از دی لیول آف ٹرسٹ he had in رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. he knew کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے وہ بالکل صحیح ہوگا، درست ہوگا اور اسی میں خیر ہوگی. hence رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم chose him کہ بھائی میرے ساتھ ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جو میری اس کرٹیکل فیز میں جس میں بہت چیزیں ہو سکتی ہیں، ڈیسیجن میکنگ میں کوئی اس کو ڈاؤٹ نہیں آئے گا، اس کے ذہن میں یہ ایک بات نہیں گزرے گی کہ کیا ہم مشکل میں تو نہیں پڑنے لگے، کیا ہم پھنس تو نہیں جائیں گے. he will be completely fine with it. شیخ بلال نے ہمیں سکھایا کہ ایک لیڈر کیسے اپنے ساتھ کسی بڑے مومنٹ کے اوپر، کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم کے اوپر ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، ان کی سلیکشن کرتا ہے جو کہ کیپبل ہوتے ہیں، ویلیو ایڈنگ ہوتے ہیں اور ان کے اندر وہ لیول آف کنوکشن ہوتا ہے کہ اپنے لیڈر کو ہر مشکل جگہ فالو کریں گے. ہجرت کے معاملے میں ٹیم سلیکشن سے لے کے ویژن کریشن سے لے کے ایکچوئل پریکٹیکل اسٹریٹجی کی ایگزیکیوشن کے اندر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا.